بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک اور پوشاک کو ضروری خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان اور ایمان والا اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی اور اپنے ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت دیتا ہے۔ وہ کسی قیمت پر اپنے ملی تشخص اور اپنے امتیازات اور شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا، چونکہ خوراک سے پیٹ اور پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور بھی ہے، وہ ہے اس کا دین اور ایمان۔ مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دشمن ہمارے ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو چن چن کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر آج اسلام اپنی تمام خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو وہ انہی مدارس عربیہ کے زیر احسان شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی، کچی پکی جو مساجد آباد نظر آ رہی ہیں، مختلف تحریکوں کی شکل میں مسلمانوں کی اخلاقی اور اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جو جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے، یا کسی بھی جگہ دین کا شعلہ یا اس کی تھوڑی سی رمق اور چنگاری سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ انہی مدارس کا فیضان اثر ہے۔ اگر ان مدارس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم موجود تو ہوتے، لیکن بحیثیت مسلم نہیں بلکہ حیوان نما انسان کے تمام درندہ صفت خصوصیات کے ساتھ معاشرے کی دینی ضروریات کی تکمیل میں، دینی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدارس کی حیثیت اس کسان کی سی ہے جو زمین کے ہموار کرنے، فصل کے اگانے، کٹائی سے لے کر اس غلہ اور اناج کے مارکیٹ پہنچنے تک اپنی ساری توانائی اور قوت اور صلاحیت اس کے پیچھے صرف کرتا ہے، جو غلہ تمام انسانوں کی آسودگی اور بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ دین کے تمام شعبوں کو زندہ، بیدار اور متحرک رکھنے میں مدارس کی یہی مثال ہے۔ مدارس اسلامیہ کا وجود وقت کی اہم ترین ضرورت اور دین و مذہب کی بقا کے ضامن اور دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ سے ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد صفہ اسلام کا وہ مدرسہ رہا جہاں باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مقیم رہتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی۔ صحابہ کی یہ جماعت دیگر مصروفیات سے کٹ کر ہماتاً علم کے حاصل کرنے میں لگی رہتی۔ گویا اسلام کا یہ پہلا اقامتی مدرسہ تھا جہاں طالبان علوم نبوت کی جماعت مقیم تھی، جن کے کھانے پینے کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں تھا۔ اگر کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیتے ورنہ فاقہ کر لیتے، لیکن اپنے مقصد میں ہماتاً مصروف رہتے۔ دور نبوی کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی جگہ جگہ اس طرح کے مدرسے قائم ہوتے رہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہا، جہاں سے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہا، ائمہ اور مجتہدین، ادبا اور شعراء پیدا ہوئے، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی، دین کا صحیح تعارف کرایا، لوگوں کے درمیان اسلام کی حقیقت واضح کی، انسانوں اور اللہ کے رشتے کو مضبوط بنایا۔ مدرسے کا وہ سلسلہ رفتہ رفتہ ہم تک پہنچا۔ مشہور عالم دین، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا: مدرسہ سب سے بڑا کارخانہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا وہ بجلی گھر یعنی پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں اگر اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یاد رکھیے یہ مدارس دینیہ ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ امت مسلمہ پر جب بھی کوئی نازک حالات آئے، دینی و ملی وجود کو خطرہ لاحق ہوا یا امت کو دین و ایمان کی شاہراہ یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی روش سے ہٹانے کی کوئی انفرادی یا اجتماعی کوشش کی گئی تو ان مدارس کے بوریا نشین علماء اور صلحاء ہی نے اس کا مقابلہ کیا۔ بھارت کی 150 سالہ تاریخ علماء اور مدارس کی عظیم قربانیوں کی ایک سنہری یادگار ہیں۔ موجودہ دور میں حالات اور واقعات نے ان مدارس کی اہمیت اور ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ان مدارس دینیہ کی قدر کیجیے۔ ان مدارس کے چلانے میں ہم مسلمانوں کا جو مال خرچ ہوتا ہے وہ قوم کے بہترین افراد پر لگ رہا ہوتا ہے، جن کے درجے کی تعیین کرتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے علم حاصل کر رہا ہو، تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، اللہ کی رحمت ہو میرے جانشینوں پر۔ صحابہ نے پوچھا، آپ کے جانشین کون ہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دے کر جہاں ہم اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں، وہیں اشاعت علم دین اور احیاء علم دین کے مشن میں ہم اہل مدارس کے برابر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کا بہترین مصرف مدارس دینیہ عربیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کو جمع کرے، یعنی نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ برائیوں یعنی بلاؤں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو آسمانی بارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے سے زمینی اور آسمانی بلائیں نازل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان مدارس دینیہ کی قدر کیجیے، ان کا بھرپور تعاون کیجیے۔ موجودہ حالات میں اور موجودہ دور میں یہ مدارس دینیہ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم سب کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ جل شانہ مدارس دینیہ اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے تا حیات قبول فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔